ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منائیں، یہ ماہنامہ سیدھا راستہ کے صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے، جو ایک سوال کا جواب ہے۔ محترم سیف اللہ یوسفی صاحب نے جو سوال پوچھا اور اس کا جواب حضور قبلہ مفتی اسلام مفتی محمد آصف یوسفی صاحب نے لکھا ہے، وہی تحریر جو ہے وہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے۔ فرمایا کچھ لوگ کھیل کی بات کو، کھیل کود کے سامان کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں، بغیر علم، بغیر سمجھے، ویتخذا ہزوا، اور اس چیز کو ہنسی کا سامان بنا لیں۔ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ آیت اس جگہ پر لکھی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور جو ہے، یعنی اعلان نبوت کے بعد کا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محنت کی، رات دن محنت کی، اور ہر طرح کا دکھ درد آپ نے سہا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھانے تک کی بھی تاریخ ہے۔ سگے چاچے جو رضائی بھائی بھی تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کٹی ہوئی آپ کے جسم مبارک کے اعضاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دیکھے، اور آپ نے بیت اللہ سے بتوں کو اٹھانے کے لیے کتنی محنت کی، کس قدر محنت کی۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پہلوان تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بھلا پہلوان ہوں، میں نے کبھی کوئی کشتی کی ہے؟ اس نے بار بار کہا، آپ نے فرمایا میں کشتی نہیں لڑتا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے کشتی میں مجھے ہرا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر ہم کلمہ پڑھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ اور یہ تو قرآن مجید نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب آپ تو اپنی جان کو اس میں پگھلا دیں گے کہ فلاں مومن کیوں نہ ہوا، فلاں مومن کیوں نہ ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کشتی کی، پہلی مرتبہ آپ نے ہرا دیا، وہ اٹھا، اس نے کہا پھر لڑتا ہوں، دوبارہ ہرا دیا، تیسری مرتبہ ہرا دیا تو تیسری مرتبہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی اس قدر محنت کی گئی ہے اسلام کو عزت دینے کے لیے، بتوں کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا۔ تو مفتی صاحب نے اس آیت لکھنے کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تو یہ تھا کہ بتوں کو اٹھا دیا جائے، اور ہم 12 ربیع الاول کو وہ پہاڑیاں بنا کے اور چھوٹے چھوٹے بت بنا کے وہاں پہ نمونے کے طور پر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کیسا میلاد منا رہے ہیں؟
وہی پہاڑیاں وہی بت بنا کے ہم نے دوبارہ وہاں رکھنے ہیں، تو اس کا مطلب ہم میلاد کے ساتھ تو مذاق بنا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ پہاڑیاں، یہ ناچ گانے اور وہاں پہ بت بنا کے رکھنا شرعی طور پر منع ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ پھر آخر میں آپ سے جو سوال کیک کاٹنے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے اس کا جواب لکھا ہے کہ چونکہ یہ بھی کھانے کی قسم میں سے ایک قسم ہے، کھانا کھلانا جائز ہے، لہٰذا اس کا جواز تو ہوگا، لیکن اس کے اوپر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لینا یا کوئی آیت لکھ لینا، پھر اسی آیت کے اوپر اس کو کاٹتے ہوئے چھری چلانا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے اس پر چھری چلانا، یہ بھی شرعی طور پر منع ہے، حرام ہے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی یا بنی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات جلوس کے بارے میں، کیا جلوس نکالنا جائز ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے لکھا کہ مدینہ المنورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جلوس کے طور پر صحابہ نے آپ کا انتظار، وہاں پہ آپ کا استقبال کیا، لہٰذا جلوس نکالنا جائز ہے، لیکن وہ مخلوط نہیں ہونا چاہیے، مردوں اور عورتوں کا ملا جلا نہیں، بلکہ صرف مرد ہی وہ جلوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں وہ جلوس ہو، اور وہ بھی اس طرح کہ راستہ نہ روکا جائے، آنے جانے والوں کے لیے راستہ جو ہے وہ صاف رکھا جائے۔ کھانا کھلانا کیسا ہے؟ تو کھانا کھلانا یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے، اور بابائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کئی حوالہ جات جو ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں۔ کھانا کھلانا نعمت پر شکرانے کے طور پر ہوتا ہے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ جھنڈے، تو اس کا یہاں پہ ایک حوالہ دیا ہے، الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48، فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر، لہٰذا جھنڈے لگانا یہ بھی جائز ہے، لیکن ان جھنڈوں کے اوپر بھی کوئی چیز اس طرح کی نہ لکھی ہو جس کی وجہ سے اس کی بے ادبی ہو۔ اور اسی طرح سے کسی جانور وغیرہ کو اس خوشی میں ذبح کرنا، تو یہ لکھا ہے حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ نے اونٹ ذبح کیا تھا۔ اسی طرح سے چراغاں کرنا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، نور سے معمور ہو گیا، اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے اس قدر نزدیک آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ اس مکان کے اوپر ہی گر پڑیں گے، لہٰذا یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس چیز کو بھی یاد رکھیں، پچھلے اجتماع میں قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ نے ایک بہترین جامع جملہ بول کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا تھا کہ ایسا کام نہ کریں کہ جو دوسرے دن کوڑے میں ڈالنا پڑے، ایسی فضول خرچی نہ ہو۔ ہاں، مطلب کہ اس طرح کا آگے مفتی صاحب نے اس کو مینشن کیا ہوا ہے کہ مدارس، مساجد، تلاوت، تقاریر، اس چیزوں کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کا مطلب کہ ہمیں اس موقع پر ایک عہد جو ہے، ایک معاہدے کے طور پر عہد کرنا ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وفا کریں گے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن بھیجا سب سے آخر میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب پیدا کیا، اگر اسی وقت ہی بھیج دیا جاتا تو دنیا میں ایک ہی انسان، پہلا انسان، پہلے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پہلے انہوں نے غاروں میں رہنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کمرے بنانا شروع کیے، پھر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے ہی انس اور سکون محسوس کرتا ہے، جہاں دیکھا کہ اس کا مکان ہے اس کے ساتھ ہی مکان بنا لیا۔ آہستہ آہستہ کئی سال لگے آبادیاں بننے میں، گاؤں، محلے اور علاقے بننے میں کئی سال لگے، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے،
آہستہ آہستہ شہر آباد ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ ملکوں کی حد بندیاں کر دی گئیں، یہ ملک الگ ہے، یہ ملک الگ ہے۔ جب ملکوں کی حد بندیاں کی گئیں اور دنیا اتنا آباد ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب اب آپ اپنا اجتماعی نظام کو لے کر دنیا میں تشریف لے جائیے۔ یہ اجتماعی نظام قرآن مجید کا، دین کا، اسلام کا، حقیقت میں ہم نے اس اسلام کو رائج کرنا ہے، اس اسلام کو نافذ کرنا ہے، اس نظام کو۔ اور نظام کا نفاذ جو ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ وہ قرآن و حدیث سے ہوگا، مدارس سے ہوگا، مساجد سے ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ نظریہ سے ہی پلتی ہیں، نظریات سے پلتی ہیں، اور نظریے جو ہیں وہ مدارس میں ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ جتنا ہو سکے مدارس کو ترقی دی جائے، مساجد کے معاملات کو، دینی لٹریچر کو ترقی دی جائے تاکہ نظریہ جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔